والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن کا گزاری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آج ہم سورہ النساء آیت نمبر 46 سے متعلق سورہ کی سعادت حاصل کریں گے. یہ جو آیت ہے یہود سے متعلق نازل کی گئی ہے اور اس کا اگر ہم تھوڑا سا خلاصہ سن لیں تو ہمیں یہ بات آسانی سے سمجھ آئے گی. یہود ان کی لغت تھوڑی سی تبدیل تھی. جیسے ہم لوگ مختلف قومیں ایک ساتھ رہتے ہیں قریب قریب تو زبانوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے، لیکن جب ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کو اس طرح سے مکس کر کے بولتے ہیں کہ ایک دوسرے کی زبان سمجھ آتی ہے. حالانکہ ہم سارے خالص ایک دوسرے کی زبان میں بول رہے ہو لیکن اپنا مقصد سمجھا سکتے ہیں ایک دوسرے کو. وہ ساتھ رہنے میں یہ چیز ہو جاتی ہے. یہود کی لغت میں تھوڑا سا فرق تھا اور عربی جو قریش کے لوگ بولتے تھے ان کی زبان تھی. تو ہوتا یہ تھا حضور علیہ السلام کے پاس مسلمان بھی بیٹھتے تھے، صحابہ کرام، اور یہود کے لوگ بھی بیٹھتے تھے. کچھ وہ تھے جو ظاہراً مسلمان کہتے تھے خود کو اور تھے وہ منافق، کو منافقین کہا گیا جو کفار کے ساتھ تھے. تو اس طرح کے ہر طرح کے لوگ بیٹھتے تھے. تو یہ یہود بھی آ کے بیٹھتے تھے. اب جب حضور علیہ السلام کوئی بات فرما رہے ہوتے تھے یا کوئی حکم ارشاد فرماتے تھے تو مسلمان جو تھے وہ تو ایک دم سے یہی کہتے تھے نا کہ جی یا رسول اللہ ہم نے آپ کی بات سنی، ہم نے آپ کی بات تسلیم کی. ایک دوسرا یہ ہوتا تھا کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو بعض مسلمان ابتدا میں کہتے تھے یا رسول اللہ معنا، مقصد یہ تھا ہم پر رعایت فرمائیں، لیکن یہ بات ایک دفعہ دوبارہ ارشاد فرما ہم پہ رعایت فرما. تو ایک ان کا یہ انداز تھا. یہود کی لغت میں یہی لفظ گالی تھی، عربی میں نہیں تھی، ان کی لغت میں گالی تھی. تو یہود کے لوگ بھی بار بار لوگوں کو یہ بات کہتے تھے اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو ہنستے تھے. اور جب کہیں اکیلے ملتے تو کہتے دیکھو اگر وہ اللہ کا رسول ہے ہماری نیت کا اسے کیوں نہیں پتہ چلا، کیونکہ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم پہ رعایت کریں. وہ اپنی بات کہتے اور کہتے ہم تو جو کہتے تھے تو ہمیں پہچان نہیں سکے تو پھر کیسے لگی. اس طرح کی گفتگو ہوتی تھی. ایک چیز اور تھی کہ یہود کے لوگ مسلمان جب کوئی بات ہوتی کوئی چیز ہوتی تو کہتے ہم نے تسلیم کی. یہود کے لوگ آپس میں آرام آرام سے کہتے تھے کہ ہم نے زور سے کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور پھر آہستہ کہتے تھے ہم نہیں مانتے. ایک یہ بھی انداز تھا. اور ایک چیز علماء کہتے ہیں یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کی کتب کے اندر نشانیاں دی تھی حضور کی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے سنا، ہم نے ساری نشانیاں تو پتہ کر لی، ہمیں پتہ ہے ہم نے سنا، لیکن کہتے تھے ہم نہیں مانتے. وہ انکار کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ بھی ان کے اندر انداز تھا. تو یہود کے مختلف جو انداز تھے ملا جلا کے وہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یوں اشارہ کر یہاں ایک چیز ارشاد فرمایا. تو فرمایا من الذین ہادوا، لوگوں میں سے وہ جو یہودی لوگ ہیں، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یحرفون الکلمہ وہ کلمات کو بدلتے ہیں، عن مواضعہ وہ ان کی جگہوں سے. مقصد یہ ہے وہ منہ پھیر کر کلام کرتے ہیں، یعنی کہ وہ غلط معنی سے کلام کرتے ہیں اور بات کو اس کی اصل جگہ سے مطلب اصل مقصد سے پھیرتے ہیں. بات تو ٹھیک مطلب تھا تو صحیح لفظ لیکن معنی ان کی زبان میں جو تھا وہ صحیح نہیں تھا. تو اس کی وجہ سے فرمایا کہ جب معنی ان کی زبان میں صحیح تھی تو وہ تو نیت خراب کر کے بول رہے ہیں تو وہ
اپنی جگہ سے لفظ کو ہٹا رہے ہیں. فرمایا وَيَقُولُونَ، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا، ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی ہم نہیں مانتے اس بات کو، وہ یہ بات بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بھی ارشاد کروائی. اور ایک چیز ان کے اندر یہ تھی، مسلمان جب ملتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ہوتی تھی، وہ کچھ اس طرح کہتے تھے مسلمان، یا رسول اللہ سنیں اور آپ نہ سنائے جائیں. مراد اس سے یہ تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سنیں، مقصد یہ ہے کہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی ہمیں سمجھ نہیں آئی، آپ کرم کریں، دوبارہ یہی بات ہمیں سمجھا دیں اور آپ نہ سنائے جائیں. مطلب یہ کہ کوئی ایسی بات جو آپ کو تکلیف دے، ایسی کوئی بات آپ نہ سنائے جائیں. مقصد کہ کوئی آپ کو ایسی بات نہ کرے، آپ کبھی بھی تکلیف دے بات نہ سنیں. مراد اس سے یہ تھی اللہ آپ کو محفوظ فرمائے اور اللہ آپ کو کوئی تکلیف دے بات نہ سنائے کبھی، تو آپ تکلیف دے بات نہ سنائے جائیں. یہی بات کفار کہتے تھے کہ سنیں یا سنائیں اور آپ نہ سنائے جائیں. مقصد ان کا یہ ہوتا تھا، جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ بندہ سننے کی توفیق ہی نہ ملے کسی کو، تو وہ اس معنی میں اس کو لیتے تھے کہ آپ کو سننے کی توفیق نہ ملے، یا اس طرح کی جو بات جو کہ توہین امیز ہوتی ہے وہ اس کو استعمال کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جب وہ بات کو ارشاد فرمائی تو فرمایا، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور پھر کہتے ہیں آہستہ سے کہ ہم نے نافرمانی کی، ایک یعنی ہم نہیں مانتے. دوسرا ان کی عادت یہ ہے، کہتے ہیں کہ وَاسْمَعْ، سنیے، غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور آپ نہ سنائے جائیں. اللہ نے وہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا جملہ بولتے ہیں، اور فرمایا وَرَاعِنَا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وَرَاعِنَا، اور ان کا مقصد ان کی نیت درست نہیں ہوتی. فرمایا لَجَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، جب وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، لَجَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان پھیر لیتے ہیں. مراد اس سے معنی چینج کر لیتے ہیں. تو وہ سیدھی نیت سے نہیں کہتے، محبت سے نہیں کہتے، بلکہ اپنا منہ پھیر کر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا جو وہ اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور وہ دین کے اندر تانا زنی کر رہے ہوتے ہیں. تانا زنی سے کیا مراد؟ وہ جب اکیلے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ دیکھو ہم نے یہ بات کی، اگر نبی سچا ہے تو پکڑ کیوں نہیں پایا ہماری نیت کو، ہماری نیت کا جس کو پتہ نہیں چلا وہ کیسا نبی، اس طرح کا وہ انداز اپناتے تھے. اللہ نے وہ بات نہیں یہاں بتائی کہ حضور وہاں موجود تو نہیں تھے، لیکن اللہ نے فرمایا جب یہ اکیلے ہوتے ہیں نا پھر یہ تانا بھی کرتے ہیں، اور پھر دین، یہ تانا دین میں کرتے ہیں. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر یہی لوگ یہی بات اس طرح کہتے، قالوا، یعنی وہ اس طرح کہتے، سمعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے مانا. اگر وہ یہی جملہ اس طرح سے بولتے اور یہ کہتے کہ وَاسْمَعْ، اے محبوب سنیں، وَانْصُرْنَا، اور ہم پر نظر کرم کریں، اگر وہ جملہ اس طرح کہتے تو فرمایا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ جملہ ان کے لیے بہتر بھی ہوتا، وَأَقْوَمْ، اور ان کے لیے زیادہ اچھا ہوتا، ان کے لیے زیادہ مضبوط ہوتا، ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. لیکن فرمایا وَلَٰكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، ان کا یہ جو کفر ہے، ان کا یہ جو حضور کی توہین آمیز انداز ہے، اللہ نے اسی انداز کی وجہ سے وَلَٰكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، ان پر اللہ نے لعنت کر دی. مقصد اللہ نے محروم کر دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور فرمایا فَلَا يُؤْمِنُونَ، یہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے واضح فرما دیا ایمان نہیں لائیں گے، اِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت قلیل لوگ، تھوڑے لوگ ایمان لائیں گے، لیکن زیادہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ارشاد فرما دیا. اس میں سے ایک چیز تو ہم یہ دیکھیں، یہود جو ہیں اسلام کے سب سے سخت دشمن ہیں، اور یہود
مشکل سے اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ نے واضح قرآن 1400 سال ہو گئے، تو قرآن کی یہ سچائی آج بھی قائم ہے کہ یہودی اسلام کا اتنا بڑا دشمن ہے، قبول تو کر لیتے ہیں کچھ کچھ، بہت کم، لیکن زیادہ تر یہودی اسلام قبول نہیں کرتے۔ آپ ہندو مذہب کو دیکھیں، آپ دیگر مذاہب کو دیکھیں، آپ عیسائیوں کو دیکھ لیں، وہ پھر بھی آتے ہیں تیزی سے۔ اب دنیا میں اگر آپ اس کے ریسرچ کی طرف جائیں تو تیزی سے اسلام بڑھ رہا ہے، یہود نہیں کرتے، بڑی مشکل سے آتے ہیں۔ تو یہ اسلام کی بلکہ اس قرآن کی سچائی پر آج بھی ایک گواہی موجود ہے کہ یہ اس طرح ہے۔ حالانکہ اگر وہ یہی دشمنی میں آ کے تیزی سے اسلام قبول کرو اور کہیں دیکھو قرآن نے غلط کہا، وہ قرآن کو غلط ثابت کرے نہیں سکتے، وہ اسلام قبول ہی نہیں کرتے تیزی سے۔ ایک دوسری چیز یہ پتہ چلی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو چیز ارشاد فرمائی، وہ کہا کہ ان کے وہ جملے جو وہ اکیلے بیٹھ کے بھی کہتے تھے اور اپنے دل میں لے کے کہتے تھے نیتیں، اللہ نے ان کی وہ نیتیں ظاہر کر دی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو لوگوں کے دلوں کے حال سے بھی باخبر کیا۔ دوسری بات نقطہ ہے، یہود دشمن ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو دشمنوں کے دلوں کے حال سے باخبر کیا ہے۔ تو جو امتی محبت سے حضور سے یاد کرتا ہے یا حضور سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کا حال اپنے نبی کو نہیں بتایا۔ یہ بھی ایک نقطہ ہے، جب دشمنوں کے حال ظاہر ہو سکتے ہیں، غلاموں کے حال بھی اپنے نبی پر ظاہر ہیں۔ ایک چیز اور اس میں ہے کہ لفظ زبانوں کے لحاظ سے جب فرق والا ہو، وہ ہر ایک کے لیے برابر نہیں بول سکتے۔ لفظ تو تھا، راعینا بھی لفظ تھا، اللہ نے مسلمانوں کو بھی روک دیا کہ یہ لفظ نہ کہا کرو۔ دوسرے مقام پر ہے وہ اللہ نے وہ بھی روک دیا تھا اور کہا تھا کہ تم جو آپ یہ کہا کرو کہ ہم پر نظر کریں، ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرما دیا۔ مقصد کیا تھا؟ ایسا لفظ جس کا معنی کچھ غلط بنتا ہو، کہیں بھی کچھ غلط بنتا ہو کسی بھی زبان میں، اللہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ لفظ استعمال کرنے سے منع کیا۔ جب حضور کی شان میں وہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، اللہ کی شان میں کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال یہی چیز ہے کہ بعض اوقات بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں عربی آتی ہے، اور وہ اس عربی کے لفظ کو لے کے اور وہ نہیں سمجھتے کہ یہ لفظ ہمیں بولنا کہاں پہ۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے یخادعون اللہ وہو خادعهم، مطلب اس کا یہ ہے کہ یخادعون اللہ، وہ لوگ یعنی کفار لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہو خادعهم، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ کر کے مارے گا۔ مقصد یہ ہے، لفظ ایک عربی کا معنی ایک نہیں کریں گے ادب کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو ہم کیونکہ اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں، اردو میں اس کا مطلب ہے دغا باز، اردو میں اس کا مطلب ہے دھوکے باز۔ تو ہم اردو میں دھوکے باز کہتے کسے ہیں؟ دغا باز کہتے کسے ہیں؟ اور دغا باز کو کیا ہم اپنے معاشرے میں اچھا سمجھتے ہیں؟ جس بندے کی یہ عادت ہو کہ وہ دھوکہ باز ہو، اپنی زبان پر قائم نہ رہتا ہو، اس بندے کو ہم نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور معاشرے میں اسے برا سمجھا جاتا ہے۔ جب بندے کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، اللہ کے بارے میں یہ جملہ کیسے بول سکتے؟ تو مراد اس سے کیا ہے؟ یہی ہے، کفار کو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حق نہیں مانتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے، لیکن وَهُوَ خَادِعُهُ، مراد یہ ہے اللہ دھوکہ نہیں دیتا، لیکن اللہ اس انسان کو گمراہ کرے گا اور اسی حال میں اسے مارے گا، تاکہ اللہ پھر بعد میں اس سے حساب لے کہ تو نے میرے ساتھ کس طرح سے دغا بازی کی، میرے حکم کو کیسے ٹالا تھا۔ یہ وہ چیز ہے، لفظ بعضوں کا ایک ہوتا ہے، معانی چینج کرنے پڑتے ہیں۔ عربی میں وسعت ہے، بعض اوقات لفظ دو ہوتے ہیں، معانی ایک لینا پڑتا ہے۔
یہ بھی عربی کے راز، عربی زبان میں بہت وسعت ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہر اردو پڑھنے والا ترجمے نہیں کر سکتا، ہر عربی سمجھنے والا اللہ کی، حضور کی، صحابہ کی، ملائکہ کی شان بیان نہیں کر سکتا۔ دین دین ہے، دنیا دنیا ہے۔ دنیا کا جتنا مرضی تعلیم یافتہ بندہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو دین کی بھی سمجھ دے دیں۔ دین کی بات الگ ہے، دنیا کی بات الگ ہے۔ ہاں، ایسا بندہ جو دین اور دنیا دونوں کے اندر ماشاءاللہ اچھا ہو، اس کی بات مرحبا، سونے پہ سہاگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بات ہم ہر دنیا دار کے سامنے سے یا ہر دنیا دار کی بات کو قبول کر لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر بندہ سمجھدار ہے۔ ڈاکٹر سے آپریشن کراتے ہیں، موچی سے نہیں کرواتے، سلائی تو وہی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، فرق ہے دونوں میں۔ تو یہی چیز ہوتی ہے، دین کے معاملے میں تو ہم ہر ایک کی بات مان لیتے ہیں، یہ ہمیں فرق سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے جو مقام مرتبہ سعادتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام کے مطابق